حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شاہی باز تھے، اس لیے چغدوں کو ان پر غصہ آتا تھا کہ یہ شاہی کلائی اور محلات کا ذکر کر کے ہمیں کیوں پریشان کرتا ہے، ہمارے اعلیٰ مساکن کو ویرانہ سمجھتا ہے۔ یہ تیری مکاری دراصل سرداری حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو برہنہ نہ کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کو کیلوں سے باندھ کر خاردار لکڑی سے مارتے تھے، لیکن وہ اس سزا سے ذرہ بھر بھی نہیں گھبراتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی توبہ سے بھی توبہ کر چکے ہیں۔ سچ ہے، عاشق ہو اور پھر اپنے محبوب کے ذکر سے توبہ کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ عشق کے سامنے توبہ کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ توبہ بندے کا فعل ہے اور عشق خدا کی صفت ہے۔ خدا کی صفت کا بندے کی صفت سے کیا مقابلہ؟ اگر غیر خدا سے عشق ہو تو ملمع شدہ انگوٹھی کی طرح ہوتا ہے، ملمع اتر گیا تو عشق بھی غائب ہو جاتا ہے۔ مجازی عشق میں جب معشوق سے خدائی عکس جدا ہو جاتا ہے تو عشق بھی نہیں رہتا۔ مجازی معشوق پر سے اللہ تعالیٰ کے حسن کا عکس ہٹ جانے سے نہ اس میں زندگی باقی رہتی ہے نہ حسن، وہ محض مٹی اور پانی رہ جاتا ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اصل پر عاشق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے اور اس کے عشق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اے معشوق حقیقی، تیری صفات کے حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ خلق اور امر اسی کے لیے ہے۔ عالم امر مادے سے خالی ہے اور عالم خلق جسمانی عالم ہے۔ اصل تو عالم امر ہے، عالم خلق تو اس کا سایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اس کو ان کافروں سے خرید لوں گا، کیونکہ خدا کا قیدی دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عداوت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قیمت طلب کریں گے، اسے خرید لو اور مجھے بھی اس خریداری میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کافر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں، ان سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسانی سے اس طرح خرید لوں گا جس طرح بچے سے موتی خرید لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کفار سے شیطان دنیا کے بدلے عقل اور ایمان خرید لیتا ہے۔ وہ ان کافروں کو مردار دنیا اس قدر پر رونق کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان سے آخرت کے چمن خرید لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اچھی تجارت کرنی سکھائی، لیکن شیطان اپنے اثرات سے میاں بیوی میں نفرت پیدا کر دیتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان نے اپنے جادو سے ان کو اندھا کر دیا اور ان کفار نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چند ٹکوں میں بیچ ڈالا۔ گدھے کے سامنے موتی اور کوڑی یکساں ہوتے ہیں، چونکہ حیوان لال اور موتی کی قیمت نہیں سمجھتے، اسی لیے کانوں میں موتی کی آویزیں نہیں پہنتے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو احسن التقویم پیدا کیا، ایسا اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ روح کامل عرش سے افضل ہوتی ہے اور انسان اس دنیا میں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ روح کامل جس کی حقیقت کا بیان ناممکن ہے، اگر میں اس کی قدر و قیمت بیان کروں تو میں بھی اور تم بھی جل جاؤ گے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ تو اس اللہ کے ولی کو کیوں مارتا ہے؟ اگر انسان اپنے مذہب پر سچا ہو تو دوسرے مذہب والے سچے دل والے کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس پر ظلم کرنا پسند نہیں کرے گا، اس کو اس کے اعتقاد پر مجبور سمجھے گا۔ اگر تو کسی سچے دیندار پر ظلم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ تو اپنے دین کا پکا نہیں ہے، چونکہ تیری فطرت کج ہے اس لیے دوسروں کو بھی کج فطرت سمجھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران کن باتیں کی جو پر حکمت تھیں، کیونکہ ان باتوں کا اصل چشمہ حق تعالیٰ تھا۔ کوئی تعجب نہ کر، کیونکہ وہ تو پہاڑوں کے پتھروں میں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تیری آنکھ کو بھی اللہ نے اپنا نور عطا کرنے کا حجاب بنا رکھا ہے، جیسے پتھر چشمے کے لیے حجاب تھا، ورنہ آنکھ کے اجزاء میں نور کہاں ہے؟ انسان کا کان بھی قدرت کا ایک پردہ ہے، ورنہ اس کے اجزاء میں سننے کی طاقت کہاں ہے؟ یاد رکھو، ہر معاملے میں اصل متصرف اللہ ہی ہے۔ امیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
اگر تجھے اس پر رحم آتا ہے تو خرید لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاملہ طے ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میرے پاس سفید رنگ کا ایک حسین غلام ہے لیکن اس کا دل کفر کی وجہ سے کالا ہے، مجھے اس کے بدلے میں کالے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اس قدر خوبصورت تھا کہ امیہ کا دل اس کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا۔ ظاہر پرستوں کی یہی حالت ہے کہ صرف صورت پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض غلام کے علاوہ کچھ چاندی بھی طلب کی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی۔ در حقیقت امیہ نے موتی دے کر پتھر لے لیا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے نفع کما لیا، وہ ہنسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقصان اٹھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسنے اور طنز کی وجہ پوچھی تو وہ اور زیادہ ہنسا اور کہا اگر آپ کو اس غلام میں اس قدر دلچسپی نہ ہوتی تو میں اس کے دام زیادہ نہ بڑھاتا، میں جو قیمت لے چکا ہوں اس کے 10ویں حصے پر بھی راضی ہو جاتا، کیونکہ یہ کالا غلام میرے نزدیک دمڑی کا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پیرے نابالغ ہے، تو نے اخروٹ کے بدلے میں موتی دے ڈالا، میرے نزدیک اس کی قیمت ہر 2 عالم ہے، کیونکہ میری نظر اس کے باطن پر ہے۔ اس کا کالا ہونا رشک کی وجہ سے ہے تاکہ احمق اس کو نہ پہچان سکیں۔ تجھے چونکہ یہ سستا ہاتھ لگا تھا تو نے سستا بیچ دیا، یہ نہ دیکھا کہ اس ڈبیا میں موتی ہے۔ تو بھی اس معاملے میں سیارو بنا ہے، پھر بھی خوش ہو رہا ہے، جب حقیقت کھلے گی تو بہت افسوس کرے گا۔ تیری خوش قسمتی اس غلام کی صورت میں تیرے پاس آئی لیکن تو نے اس کو نہ پہچانا۔ بت پرستوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو سفید کافر غلام کی صورت میں لکڑی کا گھوڑا ملے جس پر خوبصورت جھول پڑا ہو۔ اس طرح کافر کی قبر پر خوب نقش و نگار ہوتے ہیں لیکن اندر آگ اور دھواں ہوتا ہے۔ ظالموں کا ظاہر خوبصورت مگر باطن میں مظلوموں کا خون ہوتا ہے۔ منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بظاہر اسلامی فرائض ادا کرتا ہے لیکن باطن ایمان سے خالی ہوتا ہے، جھوٹے وعدے کی طرح جو ابتدا میں بہت خوشگن ہوتا ہے اور انتہا میں مایوس کن۔ خریداری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو خوشی کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو خوشی سے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور جو فیوز سینے سے لگانے پر ان کو ملے ان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، ایسے جیسے کسی مفلس کا پاؤں اچانک بھرپور خزانے پر آ جائے یا کوئی ادموئی مچھلی سمندر میں پہنچ جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسی مؤثر باتیں بتائیں کہ رات کو بتا دی جائیں تو وہ دن بن جائے۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کی صحبت سے بغیر کچھ کہے قلوب پر جو اثر ہوتا ہے وہ محض ذوقی ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بغیر کلام کے تاثیر کچھ اس طرح ہوتی ہے جیسے سورج کی دھوپ سے پھلوں میں خود بخود شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، صاف پانی پھولوں میں تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے تصرفات بغیر کسی آلہ کے ہوتے ہیں، لیکن صورت تاثیر میں جادوگروں کے افسوں سے بھی بڑھ کر اسباب کا وجود اور ان سے بھی اثرات کا تعلق بھی حکم خداوندی کے تابع ہے، جو بغیر لب و حرف کے خود بخود صادر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو عوام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کی عقل اللہ کی ذات کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام کی مقلد ہے، اس لیے ان کی تقلید سے کام لینا چاہیے۔